أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب الفوائد، اس کے مؤلف ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، اور کتاب کا آج صفحہ نمبر ہے 157 کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے، اور کتاب کا جو دوسرا ایڈیشن ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 204 آج کا جو سبق ہے، آج کا جو فائدہ ہے، آج کا جو درس ہے، اس میں امام صاحب گفتگو کرنا چاہیں گے مجرموں کے راستے پہ اور ایمان والوں کے راستے پہ، مجرموں کا راستہ اور ایمان والوں کا راستہ، یہ آج ان کا موضوع ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں قاعدہ جلیلہ، ایک عظیم اصول، ایک عظیم قاعدہ۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ مجرموں کا راستہ خوب واضح ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت سے پہلے کئی احکام، کئی امور کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اسی طرح ہم آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ لوگ ان پہ عمل کر سکیں، تاکہ لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ مجرموں کا راستہ واضح ہونا چاہیے یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا یہ چاہتے ہیں کہ ہم مجرموں کا راستہ جانیں، ہمیں پتہ ہو کہ مجرم کس راستے پہ چلتے ہیں، کون کون سا راستہ ہے جس کے اوپر میں چلوں گا تو وہ ایمان والوں کا راستہ نہیں بلکہ مجرموں کا، گمراہ لوگوں کا راستہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے غلط چیزوں کا بھی، تاکہ ان سے بچ سکے، تاکہ ان سے دور رہ سکے۔ توحید کے ساتھ ساتھ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کس کا؟ شرک کا۔ پتہ ہونا چاہیے کون کون سے اعمال، کون کون سے اقوال شرکیہ ہیں، تاکہ انسان ان سے بچ سکے۔ اگر آپ کو شرک کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوگا، شرکیہ امور کا، شرکیہ اعمال کا، شرکیہ اقوال کا، تو آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں توحید کے اوپر ہے، لیکن آپ شرک کا ارتکاب کر رہے ہوں گے۔ اور آج اکثر کلمہ پڑھنے والے یہی تو کر رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے توحید کے اوپر ہیں۔ ان سے آپ کہیں کہ آپ شرک کر رہے ہیں، کہیں گے بالکل نہیں، لیکن وہ شرک کر رہے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ شرک کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو اس لیے انسان کو جہاں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ توحید کیا ہے، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ شرک کیا ہے۔ جہاں یہ معلوم ہونا چاہیے سنت کیا ہے، وہاں پہ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بدعت کیا ہے۔ جہاں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فرائض و واجبات کون کون سے ہیں، وہاں پہ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں، تاکہ آپ ان چیزوں سے بچ سکیں، دور رہ سکیں۔ تو امام صاحب نے یہ آیت سورہ نام کی آیت نمبر 55 کیوں ذکر کی ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مجرموں کا راستہ واضح ہو۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ وقال، اور فرمایا، کس نے؟ اللہ رب العزت نے، کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى۔ سورہ نساء آیت نمبر 115۔ اور جو کوئی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرے
ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اور پیروی کرے مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی، مومنوں کا راستہ چھوڑ کے کسی اور راستے پہ چلے تو نولی ہم اس کو پھیر دیتے ہیں جدھر وہ پھرتا ہے، ہم اس کو جانے دیتے ہیں جدھر وہ جا رہا ہے، کیونکہ ہدایت واضح ہو گئی۔ وہ پھر بھی ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کسی اور راستے پہ چل رہا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں جاؤ پھر، نولی ما تولا، ہم اس کو پھیر دیتے ہیں جدھر وہ پھرتا ہے، یعنی کہ اللہ کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہدایت کو پانے کے معاملے میں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی تائید سے، اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے، اور جس کو اللہ توفیق نہ دے ایمان والوں کے راستے پہ چلنے کی، وہ کبھی بھی ایمان والوں کے راستے پہ چل نہیں سکتا۔ تو پہلی آیت میں تذکرہ ہوا سبیل المجرمین کا، مجرموں کے راستے کا، دوسری آیت میں تذکرہ ہوا سبیل المؤمنین کا، مومنوں کے راستے کا۔ آپ فرماتے ہیں امام صاحب یہ دو آیتیں ذکر کرنے کے بعد، کون سے امام صاحب بلا؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ، واللہ تعالی قد بین فی کتابہ سبیل المؤمنین مفصلا، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مومنوں کا راستہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، کھول کر بیان کر دیا ہے۔ وسبیل المجرمین مفصلا، اور مجرموں کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا۔ سیدھا راستہ کون سا؟ فرمایا راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہوا۔ یہ کون سا راستہ ہوا؟ مومنین کا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پہ نہ چلانا جو کون ہیں؟ جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہو گئے، یہودی اور عیسائی، اس قسم کے لوگ۔ اچھا، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ یہ درست راستہ ہے، یہ کون ہے؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ سورہ نساء میں اللہ بیان کر رہے ہیں کہ کس کس پہ میرا انعام ہوا ہے۔ سورہ فاتحہ میں کہہ دیا کہ اللہ سے مانگو، کیا مانگو؟ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق۔ تو یہ آیت بھی بتا رہی ہے صراط مستقیم پہ انسان تبھی چل سکے گا جب اللہ کی توفیق ہوگی۔ اس لیے ہمیں سکھایا گیا دعا کرو، ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے۔ صراط مستقیم کون سا ہے؟ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہوا۔ کون ہے یا اللہ انعام یافتہ لوگ؟ سورہ نساء میں بتا دیا من النبیین والصدیقین، انبیاء کرام ہے انعام یافتہ لوگ، صدیقین ہے انعام یافتہ لوگ، شہداء، صالحین، وحسن اولئک رفیقا۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہ نے اپنی کتاب میں مومنوں کا راستہ تفصیل سے کھول کر بیان کر دیا ہے، اور مجرموں کا راستہ بھی مفصلتاً کھول کر بیان کر دیا ہے۔ مجرموں کے اعمال، ان کے کرتوت، اللہ تعالیٰ نے کیوں تذکرہ کیا قرآن کریم میں بار بار ان اقوام کا جن پہ اللہ کا عذاب آیا؟ جی کس لیے؟ ہسٹری بتانے کے لیے، ہمیں تاریخ بتانے کے لیے؟ نہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ان کے کیا کرتوت تھے، کیا پاپ تھے، کیا گناہ تھے جن کی وجہ سے ان پہ اللہ کا عذاب آیا۔ مقصد کیا ہے؟ کہ میں اور آپ عبرت حاصل کریں اور ہم ان مجرموں کے راستے پہ نہ چلیں، ان کے کرتوتوں سے دور رہیں۔ وعاقبۃ ہؤلاء مفصلا، وعاقبۃ ہؤلاء مفصلا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بھی کھول کر بیان کر دیا ہے اور ان کا انجام بھی کھول کر بیان کر دیا ہے۔ ان کا کون؟ مومنین کا۔ ان کا کن کا؟ مجرمین کا۔ انجام فرعون کا انجام ہم نے نہیں پڑھا
کیسے غرق ہوا، کیسے اس کے ساتھی غرق ہوئے، کیسے اس کا لشکر غرق ہوا، قوم سمود کا انجام، قوم نوح کا انجام. اور پھر اللہ نے بتایا کہ اللہ نے کیسے نوح علیہ السلام اور ان پہ ایمان لانے والوں کو کشتی میں بٹھا کے طوفان سے بچایا. تو انجام بتا دیا نا ان کا. تو اللہ نے ایمان والوں کا انجام بھی ہمیں بتا دیا ہے کھول کر، اور ان مجرموں کا انجام بھی بتا دیا ہے کھول کر. وَأَعْمَالَ هَؤُلَاءِ وَأَعْمَالَ هَؤُلَاءِ، اور ان مومنوں کے اعمال بھی اللہ نے کھول کر بیان کر دیے، اور ان مجرموں کے اعمال اور کرتوت بھی اللہ نے کھول کر بیان کر دیے. وہ کیسے کیسے شرک کرتے رہے، کیسے کیسے انبیاء کرام علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے. نوح علیہ السلام کا کتنا مذاق اڑایا گیا ہے. کبھی ان سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ حق پہ ہوتے تو آپ کے پیروکار وہ لوگ نہ ہوتے جو ہماری نگاہوں میں بہت حقیر ہیں. تو یہ نوح علیہ السلام کو تکلیف دی جا رہی ہے، ان کے ساتھیوں کو تکلیف دی جا رہی ہے. کبھی کشتی بنا رہے ہیں تو ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کی گئی، مذاق اڑایا گیا. کئی انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. یہ ان مجرموں کے اعمال ہیں. اور ایمان والوں کے اعمال کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں اپنا دین بچانے کے لیے ہجرت کرنا، مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، اللہ کی راہ میں جانیں قربان کرنا، اللہ کی راہ میں مال قربان کرنا، رات کا قیام، رات کو بستر چھوڑ کے سردی کی راتوں میں اٹھ کے کھڑے ہو جانا، اللہ کے سامنے گر گڑانا. وَأَوْلِيَاءَ هَؤُلَاءِ وَأَوْلِيَاءَ هَؤُلَاءِ، اور اللہ نے وعدے کر دیے ان کے دوست اور ان کے دوست، ان کے دوست ایمان والوں کے اور ان کے دوست مجرموں کے دوست. وَخِذْلَانَهُ لِهَؤُلَاءِ وَتَوْفِيقَهُ لِهَؤُلَاءِ، اور اللہ نے یہ بھی وعدے کر دیا، اللہ نے وعدے کر دیا خذلانہ، اللہ کا بے یار و مددگار چھوڑ دینا ان مجرموں کو، اور اللہ کا توفیق دینا لہؤلاء ان مومنوں کو. توفیق دینا کس چیز کی؟ نیک اعمال کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی، صراط مستقیم پہ چلنے کی، اور اللہ کا مجرموں کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا. جب اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو پھر انسان بہت آسان ہدف اور ٹارگٹ بن جائے گا. کس کا؟ شیطان کا. پھر شیطان کہاں انسان کو چلنے دے گا صراط مستقیم پہ؟ تو اللہ کی توفیق مدد کے بغیر انسان کبھی بھی شیطان کے وسوسوں سے، اس کے حملوں سے بچ نہیں سکتا. والاسباب التي وفق بها هؤلاء، اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب واضح کر دیے جن اسباب کی وجہ سے اللہ نے ان مومنوں کو توفیق دی، اور وہ اسباب بھی واضح کر دیے الذی خطر بها هؤلاء، جن کی وجہ سے اللہ نے ان مجرموں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور ان کو توفیق نہیں دی. یہ بھی سوال ہے نا کہ اللہ ان کو توفیق دے رہا کیوں، ان کی مدد نہیں کر رہا کیوں، ان کو شیطان سے نہیں بچا رہا کیوں؟ اللہ نے اسباب بیان کر دیے. مثال کے طور پہ جن اسباب کی وجہ سے اللہ نے توفیق دی، اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 194 میں 194 میں واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے؟ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. تو اللہ کی توفیق پھر کن کو ملتی ہے؟ جو تقوی اختیار کرے. جو تقوی اختیار کرے اللہ ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ان پہ مدد نازل ہوتی ہے، ان کو اللہ توفیق دیتا ہے. اور کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو توفیق پھر ان کو ملے گی نا. ان اللہ یحب التوابین یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ ان کو جو پلید چیزوں سے دور رہیں ان سے محبت کرتا ہے. تو جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان کو اللہ توفیق دیتا ہے نا. جن سے اللہ محبت کرنے لگ جائے ان کے بارے میں حدیث قدسی میں کیا آتا ہے؟
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب ہے ان الفاظ کا؟ یہی مطلب ہے توفیق، کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں اس کو حرام نہیں دیکھنے دیتا، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کو غلط بات سننے، غلط آواز اس کو سننے نہیں دیتا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ہاتھوں سے غلط چیز کو پکڑنے نہیں دیتا۔ وہ غلط عورت کا ہاتھ نہیں پکڑے گا، وہ شراب نہیں پکڑے گا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو گناہ کی طرف جانے نہیں دیں گے۔ جو اللہ کی محبت کو پالے اس کو اللہ کی توفیق ملتی ہے، اللہ کی تائید ملتی ہے، اللہ اس سے نیکیاں کرواتا ہے، اللہ اس سے گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اللہ سے توفیق کہنا چاہیے اللہم رحمتک ارجو، یا اللہ میں صرف اور صرف تیری رحمت پہ امید لگائے ہوئے ہوں۔ فلا تکلنی الی نفسی، یا اللہ مجھے میرے سپرد نہ کرنا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا توفیق نہ دینا۔ ہم کہہ رہے ہیں ہمیں توفیق دے، اپنے کنٹرول میں رکھ۔ فلا تکلنی الی نفسی یعنی کہ مجھے اپنی توفیق سے محروم نہ کرنا، مجھے میرے حوالے نہ کر یا اللہ۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، آنکھ جھپکنے کے برابر جو وقت ہوتا ہے اتنے وقت کے لیے بھی مجھے میرے حوالے نہ کرنا۔ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، یا اللہ میرے سارے امور تم سنوار دے۔ لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ اس دعا میں اصل میں کیا مانگی جا رہی ہے؟ اللہ سے توفیق مانگی جا رہی ہے۔ اس دعا میں انسان اصل میں اللہ سے کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے ان میں سے نہ بنانا جن کو تو توفیق نہیں دیتا، جن کو تو بیار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ جس کو اللہ نے بیار و مددگار چھوڑ دیا اس کو شیطان کے تسلط سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ سے توفیق مانگیں یہ کہہ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ شیطان مردود کے حملوں سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مانگیے اس انداز سے اللہ سے توفیق۔ اور جن اسباب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو اپنی توفیق سے محروم کر دیتا ہے، بیار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ گناہ۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 108 میں 108 واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو فسق و فجور کی راہ پہ چلے، گناہوں کے اوپر گناہ کیے چلے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر چھوڑ دیں گے، اللہ کی توفیق سے معلوم ہو جائے گا، پھر اس کے دل پہ مہر لگ جائے گی، پھر قرآن بھی اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا، تقریریں بھی اس کے اوپر اثر نہیں کریں گی، والدین کی نصیحتیں بھی اس کے اوپر اثر نہیں کریں گی۔ وجلّ سبحانہ الامرین فی کتابی، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دونوں چیزیں واضح کر دی ہیں، دونوں امور واضح کر دیے ہیں۔ کون سے دونوں امور؟ مومنوں کا راستہ، مجرموں کا راستہ، ان کا انجام، ان کا انجام، ان کے اعمال، ان کے اعمال، ان کے اولیاء، ان کے اولیاء، کن اسباب کی وجہ سے اللہ ان کو توفیق دیتا ہے، کن اسباب کی وجہ سے اللہ ان کو اپنی توفیق سے معلوم کر دیتا ہے۔ وَكَشَفَهُمَا، اور ان دونوں چیزوں کو اللہ نے کھول کر بیان کر دیا ہے۔ وَأَوْضَحَهُمَا، اللہ نے ان کو واضح کر دیا ہے۔ وَبَيَّنَهُمَا غَایَةَ الْبِیان، اور ان کا اللہ نے بیان کر دیا ہے واضح ترین بیان، انتہائی درجے کا بیان۔ حَتَّى شَاهَدَتْهُمُ الْبَصَائِرُ، اللہ نے اس قدر کھول کر یہ چیزیں بیان کی ہیں، یہ دونوں راستے بیان کیے ہیں، ان سے متعلقہ امور بیان کر دیے ہیں، حتیٰ کہ ہماری بصیرت نے ان کا مشاہدہ کر لیا ہے، ہماری عقل نے ان کا مشاہدہ کر لیا ہے۔ کمشاہدۃ الابصار للضیاء والظلام، بالکل ایسے ہی جیسے نگاہیں روشنی اور تاریکی کا مشاہدہ کرتی ہیں۔ کیوں جی ہماری نگاہیں پہچان لیتی ہیں روشنی کو اور تاریکی کو۔ فرما رہے ہیں امام صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے، دونوں سے متعلقہ امور ایسے بیان کر دیے ہیں کہ یہ بالکل واضح ہو چکے ہیں ہماری عقل کے لیے، ہماری بصیرت کے لیے۔
ہماری بصیرت دیکھ رہی ہے. فالعالمون باللہ وکتابہ ودینہ عرفوا سبیل المؤمنین معرفۃ تفصیلیہ وسبیل المجرمین معرفۃ تفصیلیہ. اللہ کے بارے میں علم رکھنے والوں نے، اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والوں نے، اللہ کے دین کا علم رکھنے والوں نے مومنوں کا راستہ پہچان لیا ہے، معرفۃ تفصیلیہ، تفصیل کے ساتھ پہچان لیا ہے. وسبیل المجرمین معرفۃ تفصیلیہ، اور انہوں نے مجرموں کا راستہ بھی تفصیل سے پہچان لیا. کنہوں نے؟ اللہ کے بارے میں علم رکھنے والوں نے، اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والوں نے، اللہ کے دین کا علم رکھنے والوں نے. اور یہ کون ہوتے ہیں؟ علماء. اس کا مطلب ہے کہ جو علماء ہیں، دین کا علم رکھنے والے ہیں، قرآن کو سمجھنے والے ہیں، انہوں نے قرآن کے ذریعے مومنوں کا راستہ بہت اچھی طرح پہچان لیا اور مجرموں کا راستہ بھی بہت اچھی طرح پہچان لیا. فاستبانت لهم السبیلان، تو ان کے لیے دونوں راستے بہت اچھی طرح واضح ہو چکے. کما یستبین للسالک الطریق الموصل الی مقصودہ والطریق الموصل الی الہلکہ. دونوں راستے ان کے لیے بالکل واضح ہو چکے، جیسے کسی بھی سالک کے لیے وہ راستہ واضح ہو جاتا ہے جو اسے اس کے مقصود تک پہنچانے والا ہوتا ہے، اور وہ راستہ بھی واضح ہو جاتا ہے جو اسے ہلاکت تک پہنچانے والا ہوتا ہے. سالک کسی راستے پہ چلنے والا. سالک کون ہے؟ سالک یسلک، چلنے والا. تو جس طرح کسی راستے پہ چلنے والا یہ جانتا ہے کہ کون سا راستہ مجھے میری منزل مقصود تک لے کر جائے گا اور کون سا راستہ ہے جس پہ چلوں گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، اس کو پتا ہے کہ یہ راستہ مجھے لے کر جاتا ہے مثال کے طور پہ مدینہ سے مکہ، اور اگر میں نے وہ والا راستہ اختیار کر لیا تو یہ صحراؤں کا راستہ ہے، جنگل، صحرا ہی صحرا ہے، ریتلے ریگستان ہیں جہاں پانی نہیں ملے گا، کھانے پینے کی چیز نہیں ملے گی، اور ہو سکتا ہے راستے میں ہلاک ہو جاؤں. تو اس کو پتا ہو، اس سالک کو پتا ہے درست راستے کا بھی اور ہلاکت والے راستوں کا بھی علم ہے. تو ایسے ہی جو علماء ہیں جو اللہ کے بارے میں علم رکھتے ہیں، اللہ کے ناموں و صفات کے بارے میں، اللہ کے قرآن کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں، ان کے لیے دونوں راستے واضح ہیں. صراط مستقیم جنت میں لے جانے والا راستہ بھی، اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا راستہ بھی واضح ہے، اور مجرموں والا راستہ بھی واضح ہے جو جہنم میں لے جانے والا ہے اور جو شیطان کی طرف لے جانے والا ہے اور جو اللہ کے راستہ، اللہ سے دور کر دینے والا ہے. فَهَؤُلَاءِ أَعْلَمُ الْخَلْقِ، یہ مخلوق میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں. یہ کن کی بات کر رہے ہیں؟ جن کو آج کے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جاہل. علماء کو عام طور پہ دنیاوی تعلیم میں آگے نکل جانے والے کیا سمجھتے ہیں؟ جاہل سمجھتے ہیں. کیوں جی؟ کیونکہ ان کو سائنس کے بارے میں زیادہ نہیں پتا، ان کو میڈیکل کے بارے میں زیادہ نہیں پتا، اور ان کو دنیاوی امور کے بارے میں زیادہ نہیں پتا. اللہ اکبر، ایت یاد آ گئی سورہ روم کی. اللہ تعالی نے کہا تھا کفار کے بارے میں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. دنیاوی زندگی کے ظاہر کے بارے میں ان کے پاس بڑا علم ہے، آخرت کے علم سے یہ غافل ہیں، آخرت کے بارے میں ان کو کچھ پتا نہیں. اصل علم کیا ہے کہ آپ اپنے رب کو جانتے ہوں، اس کے ناموں کو، اس کی صفات کو جانتے ہوں. اصل علم یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے کلام کی تلاوت بھی جانتے ہو، معنی مفہوم بھی جانتے ہو. اصل علم یہ ہے کہ اللہ نے جو دین آپ کو دے کر بھیجا اس کو آپ جانتے ہو. ان کے بارے میں امام صاحب کہہ رہے ہیں یہ ہے مخلوق میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والے. اور جس کو پتا ہے اللہ کی مخلوقات میں سے کئی چیزوں کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں معلومات ہیں اس کے پاس، جنگلوں میں کون کون سے جانور رہتے ہیں، ان کی کیا خصوصیات ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں،
ان کا علاج کیسے ہو سکتا ہے، ان کو بڑھایا کیسے جا سکتا ہے، اور یہ جو فصلیں ہیں ان کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، ایک کھیتی سے زیادہ غلہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ ساری معلومات ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ مجھے پیدا کیوں کیا گیا ہے، مجھے پیدا کرنے والا کون ہے، مجھے پیدا کرنے والے کے نام کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، میرا انجام کیا ہوگا مرنے کے بعد۔ اس سے بڑا کوئی جاہل ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں، چاہیے اپنے آپ کو پڑھے لکھے سمجھیں، جاہل ہیں۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں فَهَؤُلَاءِ أَعْلَمُ الْخَلْقِ، مخلوق میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والے یہ ہیں، وَأَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والے بھی یہ ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، آج کل کیا سمجھا جاتا ہے کہ یہ مدارس، یہ مساجد، یہ معاشرے پہ بوجھ ہیں، اتنی مساجد کیوں بنائی جا رہی ہیں جی، کیوں پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے جی، اور مدرسوں میں بچے جا رہے ہیں جی، ان بیچاروں کا مستقبل کیا ہوگا، یہ بلکہ کئی لوگ کہتے ہیں ان کی وجہ سے جہالت بڑھ رہی ہے، اور ان کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ غیر مفید۔ امام صاحب کہہ رہے ہیں تو یہی تو لوگوں کو سب زیادہ فائدہ دینے والے ہیں، یہی تو لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والے ہیں، یہی تو لوگوں کو جنت کے راستے پہ لگانے والے ہیں، یہی تو لوگوں کو ان کے خالق کے ساتھ ملانے والے ہیں، یہی تو لوگوں کو بتانے والے ہیں تمہارا خالق کون ہے، اس کے نام کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے، اس کا کلام کون سا ہے، اس کلام میں اس نے کیا کہا ہے، کس چیز کا مطالبہ کیا، کن چیزوں سے منع کیا ہے۔ ان سے بڑھ کر لوگوں کے لیے مفید کون ہوگا؟ فرماتے ہیں وَأَنصَحُهُمْ لَهُمْ، اور یہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ لوگوں کے خیر خواہ ہیں۔ ان سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے جو لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جنت کے راستے پہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو، پکڑ پکڑ کے جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہو؟ آپ دیکھتے نہیں جس انداز سے علماء حق لوگوں کو ملتے ہیں، کھانا کبھی کھلاتے ہیں، کبھی دعوتیں کرتے ہیں، چاہے پیسے لوگوں سے جمع کرتے ہیں، لیکن لوگوں سے پیسے لینا بھی تو ایک مسئلہ ہے، لوگوں سے پیسہ لینا، لوگوں کے لیے مسجد بنانا، لوگوں کی دعوت کرنا تاکہ درس میں آئیں، تاکہ قرآن سیکھیں، کسی کی عیادت کے لیے صرف اس لیے جانا کہ میں اس کو 4 حق کی باتیں بتاؤں گا، نماز پڑھنے کی تلقین کروں گا، شرک و بدعات سے روکوں گا، اس سے بڑی خیر خواہی کیا ہو سکتی ہے؟ کیا دنیاوی لوگ اتنے خیر خواہ ہیں آپ کے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس کو فیس سے غرض ہے، اس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ یہ فیس کہاں سے لے کر آئیں گے، اس کو غرض نہیں ہے آپ کا مستقبل کیا ہوگا۔ علماء لوگوں کے ساتھ تواضع کا مظاہرہ کرتے ہیں، عام طور پہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، کتابیں تقسیم کرتے ہیں، ویب سائٹس بناتے ہیں، یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ کہ یہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، جنت کے راستے پہ آ جائیں۔ تو ان سے بڑا خیر خواہ کون ہوگا؟ وَهُمُ الْأَدِلَّاءُ الْهُدَى، اور یہی لوگوں کو گائیڈ کرنے والے ہیں، یہی لوگوں کے رہبر و رہنما ہیں۔ یہ ہیں جی آپ کے لیڈرز۔ میں نے اس خطبہ جمعہ میں بھی کہا تھا کہ کاش لوگ سمجھ جائیں کہ ان کے لیڈر کون ہیں۔ عام طور پہ لوگ اپنا لیڈر کن کو جانتے ہیں؟ سیاسی لوگوں کو۔ میں نے کہا تھا کہ آپ ان کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں اور ان سے حد درجے کی محبت کرتے ہیں، ان کی خاطر لوگوں سے لڑنے مرنے کے لیے آپ تیار ہیں، جن کو اوپر دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، جو قبروں کو سجدے کرتے ہیں، جو کبیرہ گناہ ڈٹ کر کرتے ہیں، ان کو آپ اپنا لیڈر سمجھتے ہیں۔ اور علماء حق جو حقیقت میں آپ کی رہنمائی کرنے والے ہیں جنت کے راستے کی طرف، جو آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ پہ آپ کے والدین کے کیا حقوق ہیں، آپ کی بیگم کے کیا حقوق ہیں، آپ کے پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، حرام چیزیں آپ کے لیے کون سی ہیں، حلال چیزیں آپ کے لیے کون سی ہیں، ان کو آپ حقیر جانتے ہیں، ان کو آپ لیڈر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں وَبِذَلِكَ بَرَّزَ الصَّحَابَةُ عَلَى جَمِيعِ مَنْ أَتَى بَعْدَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہی وہ چیز ہے
یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے، جس کے ساتھ صحابہ کرام ان تمام لوگوں سے آگے نکل گئے، ان تمام لوگوں سے فائق ہیں جو ان کے بعد آئے قیامت تک جو لوگ ان کے بعد آئیں گے، صحابہ کرام ان سب سے آگے ہیں، ان سب پہ فائق ہیں، ان سب سے اوپر ہیں۔ کس لیے؟ اسی لیے، کس لیے؟ لوگوں کا فائدہ کرتے ہیں، لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، جنت کے راستے کے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ دونوں چیزیں جانتے ہیں، دونوں راستے۔ کون سا؟ مومنوں کا بھی اور مجرموں کا بھی۔ مسئلہ تو یہی ہے، یہیں سے ہوتا ہے جب انسان مومنوں کا راستہ نہ جانتا ہو، یا مومنوں کا راستہ جانتا ہے تو مجرموں کا راستہ نہیں جانتا۔ افضل ترین انسان وہ جو دونوں راستے جانتا ہے، اور پھر وہ غلط راستے پہ چلتا نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ شر والا راستہ ہے، یہ جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، یہ بہت اچھا انسان ہے۔ کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ، اب سبب بیان کرنے لگے ابن القیم رحمہ اللہ کہ صحابہ کرام ان تمام لوگوں سے اوپر کیوں ہیں، ان سب سے بہتر کیوں ہیں، ان سب پہ فائق کیوں ہیں جو قیامت تک ان کے بعد آئیں گے۔ کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ نَشَأُوا فِي سَبِيلِ الضَّلَالِ وَالْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالسُّبُلِ الْمُوصِلَةِ إِلَى الْهَلَاكِ، کیونکہ انہوں نے پرورش پائی، کنہوں نے؟ صحابہ کرام نے، گمراہی، کفر اور شرک کے راستے میں، اور ان راستوں میں جو ہلاکت کی طرف پہنچانے والے تھے۔ وَعَرَفُوهَا مُفَصَّلًا، اور ان راستوں کو انہوں نے پہچان لیا تفصیل کے ساتھ۔ شر کو پہچان لیا نا، کیونکہ انہوں نے پرورش ہی شر پہ پائی تھی۔ شرک کو پہچان لیا، باقی دیگر جرائم اور گناہوں کو پہچان لیا۔ ثُمَّ جَاءَهُمُ الرَّسُولُ، پھر ان کے پاس رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَأَخْرَجَهُمْ، تو انہوں نے ان کو نکالا، مِن تِلْكَ الظُّلُمَاتِ، ان تاریکیوں سے، إِلَى سَبِيلِ الْهُدَى، ہدایت کے راستے کی طرف، وَصِرَاطِ اللَّهِ الْمُسْتَقِيمِ، اور اللہ کے سیدھے راستے کی طرف۔ کس نے نکالا؟ نبی علیہ السلام نے۔ فَخَرَجُوا مِنَ الظُّلْمَةِ الشَّدِيدَةِ إِلَى النُّورِ التَّامِّ، پس وہ نکلے شدید قسم کی تاریکی سے کامل نور کی طرف۔ وَمِنَ الشِّرْكِ إِلَى التَّوْحِيدِ، اور شرک سے توحید کی طرف۔ وَمِنَ الْجَهْلِ إِلَى الْعِلْمِ، اور جہالت سے علم کی طرف۔ وَمِنَ الْغَيِّ إِلَى الرَّشَادِ، اور گمراہی سے ہدایت کی طرف۔ وَمِنَ الظُّلْمِ إِلَى الْعَدْلِ، اور ظلم سے عدل کی طرف۔ وَمِنَ الْحَيْرَةِ وَالْعِمَىٰ إِلَى الْهُدَىٰ وَالْبَصَائِرِ، اور حیرت سے اور اندھے پن سے وہ نکلے ہدایت کی طرف اور بصیرت کی طرف۔ نکالنے والے کون؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 1 میں الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو نکالے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکال کر لے آئیں، باذن ربہم، اپنے رب کے اذن سے، الی صراط العزیز الحمید، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف آپ ان کو نکال کر لے آئیں۔ اس لیے ہم نے یہ کتاب آپ کے اوپر نازل کی ہے۔ اب کیا ہوا پھر؟ رزلٹ کیا نکلا؟ امام صاحب نے اس وقت موضوع کیا شروع کیا ہوا ہے کہ صحابہ کرام قیامت تک آنے والے تمام لوگوں سے افضل، بہتر اور ان سے اوپر ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے پرورش پائی گمراہی کے راستے پہ چلتے ہوئے، کفر و شرک کے راستے پہ چلتے ہوئے، ہلاکت کے راستوں پہ چلتے ہوئے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام آ گیا، آپ نے ان کو طریقوں سے نکالا اور صراط مستقیم پہ لگا دیا۔ کہتے ہیں فَعَرَفُوا مِقْدَارَ مَا نَالُوهُ، تو ان لوگوں نے پہچان لیا، کنہوں نے؟ صحابہ کرام نے، مقدار ما نالوه وظفروا به ومقدار ما كانوا فيه، ان کو معرفت ہو گئی اس چیز کی قدر و قیمت اور مقدار کی جس کو انہوں نے حاصل کیا اور جسے پانے میں کامیاب ہوئے، اور اس چیز کی مقدار کو بھی پہچان لیا جس میں وہ تھے۔ یعنی کہ ان کو احساس تھا کہ دونوں راستوں میں کیا فرق ہے، کس راستے کی کیا قدر و قیمت ہے،
یہ جانتے تھے، کیونکہ ایک راستے کے اوپر وہ انہوں نے پرورش پائی تھی اور دوسرا راستہ ان کو مل گیا تھا۔ فَإِنَّ الضِّدَّ يُظْهِرُ حُسْنَهُ الضِّدُّ، کیونکہ متضاد چیز اس کے حسن کو ظاہر کرتی ہے وہ چیز جو اس کے متضاد ہے۔ نہیں سمجھا رہی؟ صحت کی قدر و قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب آپ بیمار ہوتے ہیں۔ صحت کی متضاد چیز کیا ہے؟ بیماری، یا پھر بیماروں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کس کا؟ صحت کی قدر و قیمت کا۔ یہ کتنی بڑی نعمت تھی، میں اللہ کی کتنی بڑی نعمت میں تھا، یہ تب پتہ چلتا ہے جب سورج نکلتا ہے تو جو لوگ رات کو تاریکی میں ڈوبے ہوتے ہیں تب ان کو احساس ہوتا ہے کہ روشنی کتنی بڑی نعمت ہے، اور رات کی تاریکی جب چھا جاتی ہے تب عقل مندوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تاریکی سونے کے لحاظ سے کتنی بڑی نعمت ہے۔ دن میں وہ نیند نہیں آتی جو رات کو آتی ہے۔ تو ایک چیز جو دوسری کی ضد ہے، اس سے ہر چیز کی قدر و قیمت محسوس ہوتی ہے۔ ضد جو ہے دوسری ضد کی قدر و قیمت کے بارے میں بتاتی ہے، اس کی حقیقت کے بارے میں بتاتی ہے۔ جب آپ کے پاس گھر نہ ہو تب آپ کو احساس ہوتا ہے اس گھر کی قدر و قیمت کا جس میں آپ رہا کرتے تھے۔ شر سے پتہ چلتا ہے خیر کی قدر و قیمت کا، باطل سے پتہ چلتا ہے حق کی قدر و قیمت کا۔ تو یہ اصل میں یہ جو جملہ انہوں نے کہا ہے نا فَإِنَّ الضِّدَّ يُظْهِرُ حُسْنَهُ الضِّدُّ، یہ امام صاحب نے اصل میں یہ ایک شاعر کے کلام سے لیا ہے، یہ شاعر کا کلام ہے۔ وَالضِّدُّ يُظْهِرُ حُسْنَهُ الضِّدُّ، شاعر کا نام ہے دوقلہ المنبجی، یہ اس کے شعر کا ایک حصہ ہے۔ اور اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، چیزیں واضح ہوتی ہیں اپنی متضاد چیزوں کے ساتھ، ان کا مقابلے میں رکھا جائے تب ان کی حقیقت کی سمجھ آتی ہے۔ اچھا، اس جملے کا بھی مفہوم وہی ہے جو پہلے جملے کا ہے۔ یہ انہوں نے کس سے لیا ہے؟ یہ امام صاحب نے لیا ایک اور شاعر سے، المتنبی سے۔ متنبی بہت شاعر ہے معروف ہے عربی کا۔ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، تو بہرحال ان دو جملوں کا معنی مفہوم کیا ہے کہ ہر چیز کی قدر و قیمت کا احساس تب ہوتا ہے جب آپ کی نگاہ اس کی مقابل چیز کے اوپر ہو، اس کی متضاد چیز کے اوپر ہو۔ اچھا، تو صحابہ کرام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ پہلے یہ کیا تھے؟ غلط راستے پہ تھے، پھر نبی علیہ السلام کی وجہ سے درست راستے پہ آئے تو ان کو معلوم تھا اس چیز کی قدر و قیمت کا جو انہوں نے حاصل کر لی ہے، جسے پانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور انہیں احساس تھا اس غلط راستے کی قباحت کا بھی جس کے اوپر وہ پہلے چل رہے تھے۔ اس کے بعد کہا کہ کیونکہ ہر چیز کی قدر و قیمت تب واضح ہوتی ہے جب آپ اس چیز کی مقابل چیز کے اوپر نگاہ ڈالیں گے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں فَزَّادُوا رَغْبَةً وَمُحَبَّةً فِي مَنْ انتقلوا إِلَيْهِ، تو وہ اس چیز کی رغبت اور محبت میں بڑھ گئے جس کی طرف وہ منتقل ہوئے، جس کے اوپر اب آئے۔ انہیں بڑی محبت تھی صراط مستقیم سے، انہیں بڑی محبت تھی دین کی نعمت سے، اسلام کی نعمت سے، ایمان کی نعمت سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعمت سے، کیونکہ وہ جانتے تھے کس کو؟ اس شر کو جس کے اوپر پہلے وہ تھے۔ فَزَّادُوا رَغْبَةً وَمُحَبَّةً، وہ اس چیز کی رغبت اور محبت میں بہت آگے نکل گئے، بہت بڑھ گئے جس کی طرف وہ اب منتقل ہوئے تھے۔ وَنُفْرَةً وَبُغْضًا لِمَنْ انتقلوا عَنْهُ، اور وہ اس چیز سے نفرت اور بغض رکھنے میں بھی بڑھ گئے جس سے وہ منتقل ہو کر آئے تھے۔
جس کو چھوڑ کے وہ آئے تھے. وَكَانُوا أَحَبَّ النَّاسِ فِي التَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ، اور وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے توحید سے، ایمان سے اور اسلام سے. وَأَبْغَضَ النَّاسِ فِي ضِدِّهِ، اور وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ بغض رکھنے والے تھے، نفرت رکھنے والے تھے اس کی ضد سے. توحید کی ضد کیا ہے جی؟ شرک سے اور کفر سے وہ سب سے زیادہ نفرت رکھنے والے تھے. میں اور آپ چونکہ شرک کی قباحت کو نہیں جانتے، اس لیے ہمارے دوست کیا نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اور جی سارے دین ہی ٹھیک ہیں، بس اپنے دین پہ آپ رہیں اور دوسروں کے دین کو برا نہ جانیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنا غلط جملہ آپ بول رہے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین پہ چلے گا اس کا دین قابل قبول نہیں ہوگا، وہ خسارے میں رہے گا، وہ نقصان میں رہے گا. اللہ تعالیٰ باقی سب دینوں کو غلط قرار دے رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ. حق پہ اگر آپ ہیں تو آپ کو باقی ادیان سے نفرت ہونی چاہیے، بغض ہونا چاہیے. ہاں، ان ادیان پہ چلنے والا کوئی آدمی مل جائے تو بطور انسان آپ اخلاق سے پیش آئیں گے، آپ اس سے تعاون بھی کر دیں گے. مذہبی امور کے علاوہ دیگر امور میں، مذہبی امور میں کوئی تعاون نہیں ہوگا، ان کے دینی معاملے میں کوئی تعاون نہیں ہوگا. چرچ بنانے کے معاملے میں کوئی تعاون نہیں ہوگا، نہ زمین بیچیں گے، نہ چرچ بنانے کے معاملے میں نقشہ بنا کر دیں گے، نہ چرچ بنانے کے معاملے میں ہم پانی مہیا کریں گے، نہ چرچ بنانے کے معاملے میں ہم سیمنٹ مہیا کریں گے، نہ وہاں مزدوری کرنے کے لیے جائیں گے، نہ بطور انجینئر وہ کام لیں گے. چرچ کے معاملے میں، مندر کے معاملے میں، اس قسم کے دیگر امور میں تو سچا مسلمان وہی ہے، حقیقی مسلمان وہی ہے جو اپنے دین سے محبت بھی کرتا ہو اور دوسرے ادیان سے اسے شدید نفرت ہو. اللہ اکبر. حدیث یاد آ گئی. کیا فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ 3 چیزیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا، محسوس کرے گا، چکھ لے گا. ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے کہ اسے کفر میں جانے سے نفرت ہو، کفر میں جانے کو سخت ناپسند کرتا ہو. جس طرح وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، اسی طرح یا اس سے بھی زیادہ وہ کفر میں چلے جانے کو ناپسند کرتا ہو. اتنی نفرت ہونی چاہیے دیگر ادیان سے، قادیانیت سے آپ کو نفرت ہونی چاہیے. امام صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ یعنی کہ صحابہ کرام تمام لوگوں سے بڑھ کر توحید، ایمان، اسلام سے محبت کرنے والے تھے، اور تمام لوگوں سے بڑھ کر توحید، ایمان اور اسلام کی ضد یعنی کہ کفر و شرک سے نفرت کرنے والے تھے. عالمین بالسبیل علی التفصیل، وہ اس راستے کو تفصیل کے ساتھ جاننے والے تھے، اس راستے کا تفصیل کے ساتھ علم رکھنے والے تھے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَ بَعْدَ الصَّحَابَةِ، جہاں تک تعلق ہے اس کا جو صحابہ کرام کے بعد آیا. فَمِنْهُمْ مَنْ نَشَأَ فِي الْإِسْلَامِ، تو ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اسلام میں پرورش پائی، بچپن میں ان کو دین اسلام مل گیا. غیر عالم تفصیل ضدہ، تو یہ جو تھا یہ جو لوگ تھے جنہوں نے اسلام میں پرورش پائی، یہ جاننے والے نہیں تھے اسلام کی ضد کی تفصیلات کو، اسلام کی ضد کی تفصیلات کو. فالتبس علیہ بعض تفاصیل سبیل المؤمنین بسبیل المجرمین، اسی لیے ان پہ خلط ملط ہو گئی مومنوں کے راستے کی کچھ تفصیلات مجرموں کے راستے کے ساتھ. فإن اللبس انما يقع اذا ضعف العلم بالسبيلين او احدهما، کیونکہ اختلاط تب ہوتا ہے، اشتباہ تب ہوتا ہے جب کیا ہو، جب علم کمزور ہو جائے، معلومات کمزور ہو جائیں. کس کے بارے میں؟ بالسبیلین، دونوں راستوں کے بارے میں یا ان میں سے کسی ایک راستے کے بارے میں. جب دونوں راستوں کو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے پھر آپ کے لیے حق اور باطل واضح ہو جائے گا، خیر اور شر
واضح ہو جائیں گے، پھر آپ مجرموں کے راستے کی کوئی چیز نہیں لیں گے. کما قال عمر بن الخطاب، جیسا کہ عمر بن خطاب نے کہا تھا، انما تنقض عرى الاسلام عروة عروة اذا نشأ في الاسلام من لم يعرف الجاہلیہ، کہ اسلام کے کڑے ایک ایک کر کے ٹوٹیں گے جب اسلام میں وہ پرورش پائیں گے جو جاہلیت کو پہچانتے نہیں ہوں گے. اسلام کے کڑے کڑا سمتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کریم میں؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو اللہ پہ ایمان لائے اور ساتھ ساتھ غیر اللہ کے ساتھ کفر کرے. اللہ پہ ایمان لانا کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ. جہاں آپ اللہ تعالیٰ کو معبود مانے وہاں یہ بھی اعلان کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، جن کی بھی عبادت اللہ کے علاوہ ہو رہی ہے غلط ہو رہی ہے. یہ ہے درست ایمان. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس آیت میں جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت یعنی کہ اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرے اور اللہ پہ ایمان لائے، یہ ہے وہ انسان جس نے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھام لیا ہے. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں اسلام کے کڑے ایک ایک کر کے ٹوٹیں گے. کب؟ اذا نشا فی الاسلامی، جب اسلام میں وہ پرورش پائیں گے جنہوں نے جاہلیت کو پہچانا نہیں ہوگا، زمانے کفر کو پہچانا نہیں ہوگا، کفر کے امور کو پہچانا نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جاہلیت کو، کفر کے امور کو، کفر کے مسائل کو جاننا نہایت ضروری ہے. اسی لیے اس موضوع پہ باقاعدہ کتاب لکھی ہے. کس نے؟ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے. کیا نام ہے؟ کتاب مسائل الجاہلیہ. مسائل الجاہلیہ. اور اس میں انہوں نے تقریباً 128 مسئلے ذکر کیے ہیں، 128، کہ یہ اصل میں جاہلیت کے امور ہیں. کیوں یہ کتاب لکھی انہوں نے؟ تاکہ ہم اس کا مطالعہ کریں اور ہم ان مسائل سے، ان امور سے دور رہیں. اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جاہلیت کے امور پہ خبردار کیا کرتے تھے تاکہ ہم بچ جائیں. مثال کے طور پہ یہ حدیث ہے مسلم شریف کی، نمبر ہے 934، 934، اربع فی امتی من امر الجاہلیہ. آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں 4 چیزیں میری امت میں جاہلیت کے امور میں سے ہیں، کفر و شرک کے امور میں سے ہیں. لا یترکونہن، میری امت ان کو ترک نہیں کرے گی. ترک کرنا چاہیے لیکن ترک نہیں کریں گے. تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جاہلیت کے امور ہیں؟ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم نے ان سے دور رہنا ہے. پھر آپ نے بتائے 4 امور، فرمایا الفخر فی الاحساب، اپنے حسب و نسب پہ فخر کرنا، میرے بڑے ایسے تھے، میرے بڑے ایسے تھے، ہمارے یہ کارنامے ہیں جی. وطعن فی الانساب، اور دوسرے کی کاسٹ، دوسرے کی برادری، دوسرے کے بڑوں پہ تنقید کرنا، انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا. والاستسقاء بالنجوم، اور بارش کی نسبت ستاروں کی طرف کرنا، یہ ستارہ جو ہے اس کی وجہ سے بارش برسی ہے. والنیاح، اور مصیبت آئے، فوتگی آئے تو نوحہ کرنا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کیا بتا رہی ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جاہلیت کے امور کون کون سے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ میک اپ کر کے، زیب و زینت کر کے، بے پردہ ہو کے باہر نہ نکلو، مردوں کے سامنے نہ ہو، جیسے زمانے جاہلیت کی عورتیں کیا کرتی تھیں ویسے کام نہ کرو.
وَهَذَا مِن كَمَالِ علم عمر رضی اللہ عنہ. امام القیم رحمہ اللہ جناب عمر فاروق کا یہ قول نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ چیز جناب عمر فاروق کے کمال علم پہ دلالت کرتی ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ جناب عمر کا علم کتنا کامل قسم کا علم تھا، کتنی عظیم بات وہ کہہ گئے ہیں کہ اسلام کب کمزور ہوگا؟ جب اسلام پہ چلنے والے وہ لوگ ہوں گے جو زمانہ کفر اور کفر کے مسائل اور امور کو نہیں جانتے ہوں گے. اس کا مطلب ہے جو شرک کو نہیں پہچانتا اس کی توحید کمزور ہے. فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْرِفِ الْجَاهِلِيَّةَ وَحُكْمَهَا، کیونکہ جب وہ جاہلیت کو نہیں پہچانتا، جاہلیت کے مسائل اور امور کو نہیں پہچانتا اور ان کے احکام کو نہیں پہچانتا، وَهُوَ كُلُّ مَا خَالَفَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ فَإِنَّهُ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور ہر وہ چیز جو مخالف ہو اس دین کے جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں تو وہ جاہلیت میں سے ہے. فَإِنَّهَا مَنْسُوبَةٌ لِلْجَاهِلِ، یہ لفظ جو ہے جاہلیہ اس کی نسبت جہل کی طرف ہے. کس کی طرف ہے؟ جہل کی طرف. وَكُلُّ مَا خَالَفَ الرَّسُولَ فَهُوَ مِنَ الْجَاهِلِ، اور ہر وہ چیز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف ہے تو وہ جہالت میں سے ہے. فَمَن لَّمْ يَعْرِفْ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ، پس جو کوئی مجرموں کا راستہ نہیں، پس جس کسی نے مجرموں کا راستہ نہیں پہچانا، وَلَمْ تَسْتَبِن لَهُ، اور جس کے لیے مجرموں کا راستہ واضح نہیں ہوا، اوشکا، قریب ہے، جلد ہی، ان یظن فی بعض سبیلہم، وہ ان مجرموں کے راستے کی کسی چیز کے بارے میں گمان کرے گا کہ انہا من سبیل المؤمنین، کہ یہ مومنوں کے راستے میں سے ہے. جو چیز کفر سے تعلق رکھتی ہوگی وہ سمجھ لے گا کہ یہ مومنوں کے راستے میں سے ہے، ایمان والوں کے راستے میں سے ہے، جبکہ وہ مجرموں کے راستے کی چیز ہوگی. کما وقع فی ہذہ الامۃ من امور کثیرہ، جیسا کہ اس امت میں بہت سے امور میں یہ ہوا، عقیدے کے باب میں، علم و عمل کے باب میں. ہی من سبیل المجرمین، یہ امور جو تھے یہ مجرموں کے راستے میں سے تھے، والکفار، اور کفار کے راستے میں سے تھے، وأعداء رسل، اور رسولوں کے دشمنوں کے راستے میں سے تھے. ادخلها من لم یعرف، ان کو داخل کر دیا اس نے جو ان کو پہچانتا نہیں تھا، جو یہ نہیں پہچانتا تھا کہ انہا من سبیلہم، کہ یہ امور مجرموں کے راستے میں سے ہے، اس نے داخل کر دیا ان کو کہاں؟ فی سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے میں. ودعا الیہا، اور ایسے امور کی طرف باقاعدہ دعوت دی. وکفر من خالفہا، اور کافر قرار دیا ان کو جس نے ان امور کی مخالفت کی. واستحل منہ ما حرمہ اللہ ورسولہ، اور یہیں سے اس نے حلال کر لیا اس کو جس کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا تھا. کما وقع لاکثر اہل البدع، جیسا کہ من الجہمیۃ والقدریہ والخوارج والروافض واشباہہم، جیسا کہ جہمی اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے، والقدری، اور تقدیر کا انکار کرنے والے، والخوارج، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کو کافر قرار دینے والے، مسلمان حکمرانوں کو کافر قرار دینے والے، والروافض، اور صحابہ کرام کی توہین کرنے والے، ابو بکر و عمر کو خلیفہ نہ ماننے والے، واشباہہم، اور ان جیسے اکثر اہل بدعت کے ساتھ ہوا. واشباہہم، اور ان جیسے وہ ممن ابتدع بدعتا، جنہوں نے کوئی بدعت نکالی، ودعا الیہا، اور اس کی دعوت دی، وکفر من خالفہا، اور اس کو کافر قرار دیا جس نے اس بدعت کی مخالفت کی. مثال کے طور پہ آپ ایک مسئلہ لے لیں خلق قرآن کا. قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے. تو یہ معتزلی، جہمی وغیرہ آئے اور انہوں نے قرآن کو کیا قرار دیا؟ اللہ کی مخلوق قرار دیا. اب یہ نئی چیزیں نکالی، بدعت نکالی، اور اس کی وجہ سے مخالفین کو کافر قرار دیا، ان کو سزائیں دلوائیں بادشاہوں سے. کیا کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے. تقدیر کا انکار کرنے والے ان کو آپ دیکھ لیں،
کہ انہوں نے تقدیر پہ صحیح معنوں میں ایمان لانے والوں کو کافر قرار دیا۔ خوارج کو آپ دیکھ لیں، یہ مسلمان حکمرانوں کو کافر قرار دیتے رہے اور پھر ان سے لڑتے رہے جہاد کے نام پہ، زمین پہ فساد مچائے رکھا، اور آج بھی کئی ممالک میں ایسے ہی ہے۔ تو یہ ہیں نقصانات کس کو نہ جاننے کے، مجرموں کے راستے کو نہ جاننے کے۔ اسی لیے وہ کتاب جس کا میں نے تذکرہ کیا مسائل الجاہلیہ، اس میں امام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ نے واضح کیا ہے کہ وقت کے مسلمان حکمرانوں کو اپنا حکمران نہ سمجھنا، ان کی اطاعت نہ کرنا، یہ بھی جاہلیت کے امور میں سے ہے۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے، اس راستے پہ وہ چلتے تھے، وہ آزاد زندگی گزارتے تھے، کسی حکمران کو نہیں مانتے تھے۔ وقت چونکہ ہو چکا ہے تو یہیں پہ آج رکتے ہیں، مزید اس بارے میں گفتگو جاری و ساری ہے۔ امام صاحب اس کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ لوگ اس معاملے میں 4 گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں، وہ پھر تفصیل کے ساتھ بتائیں گے انشاءاللہ، یہ آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خیر کو، حق کو پہچاننے کی توفیق دے اور اس پہ چلنے کی توفیق دے، اور باطل کو، شر کو پہچاننے کی توفیق دے اور اس سے دور رہنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔